میں اس وقت تاریخی اہمیت کے حامل درہ خیبر کے ریلوے لائن کے ساتھ موجود ہوں، جہاں اس پر چلنے والی سفاری ٹرین نہ صرف ملکی بلکہ بین الاقوامی سطح پر سیاحت کے حوالے سے مشہور تھی، لیکن قبائلی علاقوں کے بدلتے ہوئے حالات سے جہاں سفاری ٹرین کا سلسلہ بند ہو گیا ہے، تو وہاں ٹوٹ پھوٹ کی شکار اس ریلوے ٹریک کی حالت زار بھی حکام کی توجہ کا مستحق ہے۔ دشوار گزار پہاڑوں اور سنگلا چٹانوں کا سینہ چیرتی ہوئی درہ خیبر کی تاریخی ریلوے لائن انجینئرنگ کی وہ شاہکار ہے جس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ 34 ریلوے سرنگوں اور 92 میں چھوٹے بڑے پلوں سے گزرنے والی یہ ریلوے لائن خیبر ایجنسی کی تحصیل لنڈی کوتل پہنچ کر ختم ہو جاتی ہے۔ اس ٹریک پر ریل گاڑی کی باقاعدہ آمد و رفت 23 اپریل 1926 کو شروع ہوئی۔ ٹائم میگزین نے اپنے ایک رپورٹ میں خیبر اسٹیم سفاری کے حوالے سے لکھا ہے کہ سفاری ٹرین دنیا میں اور خاص کر ایشیا کی 5 عظیم سیاحتی ٹرینوں میں سے ایک ہے اور اس کا شمار عجائبات عالم میں کیا جا سکتا ہے۔ درہ خیبر کو دیکھنے اور اس انوکھے سفاری ٹرین میں سفر کے لیے سیاح یورپ اور امریکہ سے آتے تھے۔ سیاحت کے حوالے سے مشہور سفاری ٹرین کا یہ سلسلہ جون 2007 تک بھی جاری رہا۔ سفاری ٹرین ہفتے میں ایک دن پشاور سے لنڈی کوتل تک چلتی رہی، لیکن قبائلی علاقوں میں بدلتے ہوئے حالات سے دیگر شعبوں کی طرح سیاحت کا شعبہ بھی بری طرح متاثر رہا۔ ان علاقوں میں سیاحت کا پہیہ بند ہونے سے جہاں ہزاروں افراد بے روزگار ہو گئے ہیں، تو ہاں اس مد میں ملک کی معیشت کو بھی کافی نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ قبائلی عوام کا حکومت سے مطالبہ ہے کہ دنیا بھر میں سیاحت کے حوالے سے مشہور سفاری ٹرین کی سروس کو بحال کر کے جہاں اس قومی ورثہ کو محفوظ بنایا جا سکتا ہے، تو درہ خیبر کی اس پہچان کو بھی مٹنے سے بچایا جا سکتا ہے۔ ماسٹر علی شنواری، دنیا نیوز، خیبر ایجنسی۔ میں اس وقت موجود ہوں اسٹیٹ بینک آف پاکستان پشاور میں، جہاں ایکسپورٹ فائنانس اسکیم کے حوالے سے ایک معلوماتی سیمینار منعقد ہوا۔ سیمینار کے مہمان خصوصی سینیٹر الیاس بلور تھے، جبکہ اسٹیٹ بینک کے چیف مینیجر تسلیم قاضی، ایس ایم ای فائنانس ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر منصور صدیقی اور خیبر پختونخوا چیمبر آف کامرس کے عہدیداران نے شرکت کی۔ سیمینار سے خطاب میں منصور صدیقی کا کہنا تھا کہ صوبہ خیبر پختونخوا جنگ زدہ علاقہ ہے، امن و امان کی مخدوش صورتحال کے باعث صوبے کی معاشی حالت ابتر ہے اور نامساعد حالات کے پیش نظر اسٹیٹ بینک کی جانب سے ایکسپورٹ فائنانس اسکیم کے ذریعے دیے جانے والے قرضہ جات کی ریکوری پر سود کی شرح کم رکھی گئی ہے تاکہ کاروباری طبقہ اس سے زیادہ فائدہ اٹھائے۔ ڈائریکٹر ایس ایم ای کے مطابق ریڈ زون ہونے کی وجہ سے بینکس خیبر پختونخوا میں ایسی اسکیمز کے اجرا سے کتراتے تھے، لیکن اسٹیٹ بینک نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ اس موقع پر سینیٹر الیاس بلور کا کہنا تھا کہ خرابی حالات نے بڑے ایکسپورٹر سے لے کر چھوٹے تاجروں تک کے کاروبار متاثر کیے ہیں۔ ایسی اسکیمز ان کے کاروباروں کو سہارا دینے کے لیے مددگار ثابت ہوں گی۔ ایکسپورٹ فائنانس اسکیم کے ذریعے آسان شرائط پر قرضہ جات کی ادائیگی کا مقصد برآمدات کی شرح میں اضافہ کر کے معیشت کو مستحکم کرنا ہے۔ کیمرامین حامد شہزاد کے ساتھ عائشہ تسکین، دنیا نیوز، پشاور۔ خیبر پختونخوا کے بعد اب چلتے ہیں پنجاب کی دنیا میں۔ پی پی 34 سرگودا ساؤتھ میں ضمنی الیکشن کے شیڈیول کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ پولنگ 26 جولائی کو ہوگی۔ شیڈیول کے مطابق کاغذات نامزدگی 24 اور 26 جون کو جمع کرائے جائیں گے، جانچ پڑتال 28 اور 29 جون کو ہوگی۔ اپیلیں 2 جولائی تک دائر کی جا سکیں گی، جبکہ ان پر فیصلے 7 جولائی تک سنائے جائیں گے۔ امیدوار 8 جولائی تک اپنے کاغذات واپس لے سکیں گے، جس کے بعد 9 جولائی کو حتمی فہرست شائع کر دی جائے گی۔ یہ نشست رضوان نویز گل کی نااہلی کے باعث خالی ہوئی تھی۔ اسپیشل مجسٹریٹ نے راولپنڈی کی 7ویں جماعت کی 13.5 سالہ طالبہ کو شوہر کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ راولپنڈی امرپورہ کی رہائشی مسمات عائشہ 7ویں جماعت کی طالبہ ہیں، جس کی تاریخ پیدائش اسکول سرٹیفکیٹ کے مطابق 19 اگست 1996 ہے۔ عائشہ کے والدین کے مطابق لڑکی سے شادی کے دعوے دار چنیوٹ کے 23 سالہ عابد علی نے اسپیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں ایک نکاح نامہ پیش کیا، جس پر جعلسازی کے ذریعے لڑکی کی عمر 16 سال تحریر کی گئی تھی۔ اسپیشل جوڈیشل مجسٹریٹ راولپنڈی نظارت علی کی عدالت نے لڑکی کے بیان پر اسے شوہر کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ عائشہ کے والدین کے مطابق چنیوٹ کے عابد علی نے ان کی 9 عمر بیٹی کو ورغلا کر اغوا کر لیا۔ جب پولیس میں درخواست دی گئی تو اس نے لڑکی سے غیر قانونی شادی کر لی، جبکہ پولیس نے بھی اس وقت تک مقدمہ درج نہیں کیا جب تک نکاح نہیں کر لیا گیا۔ عائشہ کے والدین کا کہنا تھا کہ عائشہ نابالغ اور انتہائی نو عمر ہے، اسے اچھے بھلے کی تمیز نہیں۔
کیا خبر انجان لوگ اسے کسی مقصد کے تحت ورغلا کر چنیوٹ لے گئے ہیں۔ وکیل زاہد جنجوا نے کہا کہ لڑکی نابالغ ہے جس کا نکاح ولی کے بغیر جائز نہیں۔ 13.5 سال کی عمر کی لڑکی کا نہ تو میڈیکل کرایا گیا اور نہ نکاح خواہ کو طلب کیا گیا۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ اس فیصلے کے خلاف اعلیٰ عدالتوں میں جائیں گے کیونکہ اتنی کم عمری میں اچھے بھلے کی تمیز نہیں ہوتی۔ اس عمر کی لڑکی کو ورغلا کر شادی کی روایت پڑ گئی تو اس سے کئی مسائل جنم لیں گے۔ سماج دشمن اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور معاشرتی برائیوں میں بھی اضافہ ہوگا۔ وکلاء کی جانب سے شہری پر تشدد کا ایک اور واقعہ سامنے آ گیا۔ جلال پور پیروالا میں احاطہ عدالت میں وکلاء نے میپکو اہلکار کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ پیشی پر آئے ہوئے لائن سپرنٹنڈنٹ ستار پر احاطہ عدالت میں تشدد پر سٹی پولیس نے وکلاء سمیت 11 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا، جس کے جواب میں جلال پور بار ایسوسی ایشن نے میپکو آفس تک احتجاجی ریلی نکالی اور ملتان روڈ کو بلاک کر دیا۔ دوسری جانب میپکو افسران نے سول جج امجد خان پر وکلاء کی پشت پناہی کا الزام لگاتے ہوئے ٹرانسفارمر سے ڈائریکٹ تار لگا کر بجلی چوری کرنے کا نوٹس بھیج دیا۔ وکلاء نے تحصیل چوک پر کل 10 بجے دوبارہ ریلی نکالنے کا اعلان کیا ہے، جبکہ میپکو اہلکاروں نے کل گریڈ اسٹیشن بند کرنے کی دھمکی دے دی۔ باجوڑ میں دہشت گردوں سے جھڑپ کے دوران شہید ہونے والے پنجاب ریجیمنٹ کے جوان عطا اللہ کو بھکر میں ان کے آبائی گاؤں میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ دریا خان سے تعلق رکھنے والے عطا اللہ گزشتہ روز جھڑپ کے دوران باجوڑ ایجنسی میں شہید ہو گئے تھے۔ ان کی نماز جنازہ دریا خان کی مکہ عیدگاہ میں ادا کی گئی۔ شہید عطا اللہ 8 بہن بھائیوں میں تیسرے نمبر پر تھے۔ شہید کی قبر پر پاک آرمی نے گارڈ آف آنر پیش کیا اور چیف آف آرمی اسٹاف کی جانب سے قبر پر پھول کی چادر چڑھائی گئی اور فاتحہ خوانی ہوئی۔ اس موقع پر شہید عطا اللہ کے والد محمد اصغر نے بتایا کہ انہیں عطا اللہ پر فخر ہے اور اگر ان کے 100 بیٹے بھی ہوتے وہ پاکستان کی آن پر قربان کر دیتے۔ اس موقع پر کیپٹن جلیل صدیقی نے کہا کہ پاکستان آرمی کے حوصلے بلند ہیں اور دہشت گرد اب چھپتے پھر رہے ہیں۔ حالات کے ستائے 2 نوجوانوں نے اپنی زندگیوں کے چراغ گل کر دیے۔ لاہور کا رہائشی ندیم 8 لاکھ کا مقروض تھا اور مالی مشکلات سے تنگ آ کر گلے میں پھندا ڈال لیا، جبکہ شفیق نے اپنی زندگی کا خاتمہ بے روزگاری سے تنگ آ کر کیا۔ لاہور سے تعلق رکھنے والے سبزی فروش ندیم نے مالی مشکلات سے تنگ آ کر زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ راوی روڈ کے رہائشی ندیم نے زندگی کی مشکلات کم کرنے کے لیے سبزی منڈی سے 8 لاکھ روپے لیے۔ سوچا تو یہ تھا کہ ان پیسوں سے کاروبار کر کے زندگی بدل لوں گا، لیکن کیا خبر تھی یہ قرض زندگی پر بوجھ بن جائے گا۔ آڑھتیوں نے قرض واپس کرنے کا تقاضا کیا، لیکن ندیم کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ مالی پریشانیوں نے ندیم کو اس قدر گھیرا کہ اس نے گلے میں پھندا ڈال کر زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ ندیم 5 بہن بھائیوں کا واحد کفیل اور گھر میں سب سے بڑا تھا۔ تو رات کو آئے سبز منڈی والے تو انہوں نے دھمکی لگائی ان کو کہ تمہیں یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، گھر خالی کر دو۔ تو اس کی وجہ سے صبح یہ آیا، ناشتہ کیا، سب کچھ کیا، منڈی سے کام کر کے بھی آیا، تو آتے بس اس نے یہ کام کر دیا، خودکشی کر لیا۔ 1 بجے کے درمیان آئے ہیں وہ بول کے گئے ہیں چھوٹی لڑکی کو، بانجی کو، وہ کڑا تھا باہر، اس نے باتیں سنی، اوپر چلا گیا۔ بڑی باجی کہتی ہے وہ دیکھو ندیم کو کیا ہوگا گھر میں آیا تو اس نے دوسری طرف مظفر آباد میں بھی لاہور کے شفیق نامی نوجوان نے بے روزگاری سے تنگ آ کر خودکشی کر لی۔ شفیق ایک بینڈ کمپنی میں ملازم تھا اور کئی برس سے بے روزگاری کا شکار تھا۔ وقت ہوا ہے بریک کا، اور بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے دیگر اشیاء کے ساتھ ساتھ LPG کی قیمتوں میں ہوشربہ اضافے نے تو عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔